سر کوئی اس طرح کی جامعہ وضاحت فرمائیں کہ عبادت کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے اور ہم اسے اپنی ذاتی زندگی میں آسانی سے نافذ بھی کر سکیں۔ ہمارا مضمون جو اصل میں تھرو آؤٹ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی سطح پر خیال کو کس طور پر سمجھیں کہ ہماری ذاتی زندگی ہر قسم کی ڈسٹربنس سے آزاد ہو جائے اور ہماری عبادت جو ہے وہ بھی تفکرات سے محفوظ ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی بھی خوشگوار رہے اور یہاں سے رخصت بھی خوشگوار ہو۔ مدعا تو اتنا سارا ہے، اس مدعے کو سمجھنے کے لیے آپ اس مسئلے کی فلسفی کو سمجھو، اس کا اصل سمجھو، جوہر سمجھو۔ ایک اہم سوال پر غور کرنا چاہیے کہ عبادت کیا ہے۔ اب عبادت کے سلسلے میں بحث کی کوئی بات نہیں، صرف اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو فرائض اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کی بجا آوری عبادت ہے۔ اللہ کریم کے احکامات جو اللہ کریم کی طرف سے انسان پر نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کریم کے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ مختلف زمانوں میں پیغمبر آئے اور آخر میں ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کی تشریف آوری ہوئی۔ وہ احکامات اور ارشادات بلکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ اگر اس میں کچھ کرنے کا کہا گیا ہے تو وہ کرنا عبادت ہے، کچھ نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا نہ کرنا عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے عبادت کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ انسان عبادت ضرور کرے گا، وہ اللہ کریم کی عبادت اس طریقے سے کرے گا جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ اس انسان کا دین ہوگا، اس دین کے حوالے سے وہ عبادت کرے گا۔ انسان جو کام دین کے حوالے سے کرے گا وہ عبادت ہوگا۔ دین اللہ کے ارشادات کا نام ہے۔ ارشاد کو ہم براہ راست سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اگر ایک شخص پوچھتا ہے کہ جی میرے لیے کیا ارشاد ہے، تیرے لیے یہ ارشاد ہے کہ نماز پڑھو۔ کوئی دوسرا شخص پوچھتا ہے کہ جی میرے لیے کیا ارشاد ہے، تیرے لیے یہ ارشاد ہے کہ پیسے خرچ کر کے آ جا۔ مطلب یہ ہے کہ منع کی گئی باتوں سے رکنا اور حکم پورا کرنا ہے، چاہے انسان کو سمجھ آئے نہ آئے کہ یہ احکامات جو ہیں نیگیٹو یا پازیٹیو ہیں، ان کا بجا لانا عبادت ہے۔ یہ عبادت انسان نے کرنی ہے، اسی زندگی میں کرنی ہے اور اس زندگی سے ہٹ کر نہیں کرنی۔ اب یہاں صاحبان غور کے لیے ایک مسئلہ غور والا ہے کہ یہ عبادت یعنی اللہ کریم کے جو احکامات پیغمبروں کے ذریعے آئے ہیں اور یہ سارے کے سارے سب لوگوں کے لیے بغیر کسی ایکسیپشن کے یونیفارملی اپلیکیبل ہیں۔ یہ بڑا غور والا پوائنٹ ہے کہ اللہ کریم نے ہر مسلمان کے لیے بغیر کسی ایکسیپشن کے نماز کو فرض قرار دیا، اور اگر بات صرف یہیں تک ہوتی تو پھر سب لوگوں کو یونیفارم کریکٹر ملتا، کردار یہاں پیدا ہوتے، یعنی اگر یکساں عمل ہو رہا ہے تو یکساں کردار پیدا ہوتے۔ ایک تو عمل برابر ہے، دوسرا حکم دینے والا وہی ایک ہی ہے، تو زندگی یکساں پیدا ہوتی، مگر زندگی یکساں پیدا نہیں ہو رہی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دور یکساں نہیں، جیسا آپ نے پہلے کہا تھا کہ ادوار آئیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دور یکساں نہیں، زندگی یکساں نہیں۔ اس لیے مختلف خیال اور کردار کے لوگوں کے انوالو ہونے سے نتیجہ غیر برابر نکلتا ہے، کیونکہ زندگی بیسیکلی غیر برابر ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں؟ مثلا ایک آدمی کو عبادت نے ولی بنا دیا، دوسرا عبادت میں لگا ہوا تھا، پیچھے چوری ہو گئی۔ اب یا تو گارنٹی ہو کہ عبادت کے دوران چوری نہیں ہوگی یا پھر تالا چابی کا انتظام ہو۔ عبادت یکساں ہے، احکام یکساں ہیں، عبادت کے نتائج بھی یکساں ہیں، لیکن عموماً کردار یکساں نہیں ہے، تو یکساں طرز عمل غیر یکساں نتیجہ برآمد کرے گا۔ جب یہ بات سمجھ نہیں آتی تو لوگ بحث کرتے ہیں، حالانکہ حکم ایک ہے اور منفعت ایک ہے اور اس حکم کی بجا آوری کا نتیجہ بھی ایک ہے، لیکن چونکہ حکم دینے والی ایک ایسی اتھارٹی ہے جس نے انسانوں کو الگ الگ ماحول میں پیدا کر دیا، لیکن عبادت کے احکام ایک جیسے ہیں، اس لیے الگ الگ انسان جب اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں تو نتیجہ ایک سا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کا ہر حکم جب بھی آپ بجا لائیں گے عبادت ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنے احکامات آپ تک پیغمبروں کے ذریعے بھیجے۔ اللہ کریم کے کچھ احکامات آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے ملتے ہیں،
مثلاً جو قدرت کی طرف سے فرض ہوا اسے پورا کرنا عبادت ہے۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت عبادت ہے۔ اگر اولاد کی پرورش کرنا فرض ہے تو ان کی دیکھ بھال بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کا اپنے ماحول میں گزارا کرنا فرض ہے تو پھر یہ عبادت ہے۔ اب یہاں ایک چیز بڑی غور والی ہے کہ وہ جو یونیفارم عبادت کی بات فرمائی گئی، یعنی سب کے لیے برابر عبادت، وہ تو ایک ملت کے لیے عبادت کا کولیکٹیو تصور ہے، کولیکٹیو حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملت کے طور پر یہ آپ کا تشخص ہے اور ایک امت کے طور پر یہ آپ کے لیے فلاح کا راستہ ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھ چکو تو پھر آپ الگ الگ ہو جاؤ اور اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ اب کوئی گاہک ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی صاحب ہے، یہ سب الگ الگ ہیں، مگر عبادت میں یہ سب ایک صف میں ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ شعر بڑا غور طلب ہے کہ جب سارے تیری سرکار میں ایک ہیں تو پھر بندہ و صاحب و محتاج کی تقسیم ہی کیوں ہے؟ جب بندہ و صاحب و محتاج نے عبادت میں ایک ہو جانا ہے تو پھر عبادت سے پہلے کیوں نہیں ایک ہو جاتے؟ دراصل سب مسلمانوں کا ایک ہو جانا ہی عبادت ہے، اور عبادت کا اصل ہے ایک ہو جانا۔ تم تو پہلے ایاز اور غزنوی بناتے ہو اور پھر ایک ہوتے ہو، پہلے غزنوی کو توڑ پھر ایاز اور غزنوی کو برابر کر دے، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ کی عبادت کا مفہوم غزنوی اور ایاز کو برابر صف میں کھڑا کرنا ہے، لہٰذا اللہ والوں کا مفہوم غزنوی کا مال اٹھا کے ایاز کو دے دینا ہے۔ جب عبادت کا مفہوم برابر کرنا ہے تو برابری ہی عبادت ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سارے ہی ایک جیسے ہو گئے، اور سب سے بڑے ریفارم کرنے والے، اللہ کی طرف سے تشریف لانے والے، کائنات کی تخلیق کے جو باعث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھا۔ یہ تم کہتے ہو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باقیوں سے اسباب میں بہتر نہیں، احوال میں بہتر ہے، اقوال میں بہتر ہے اور مقامات میں بلند ہے، لیکن یہ جو حال ہے دنیاوی حالات ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سب کے برابر رکھا۔ جب عبادت کا تصور دینے والے کا یہ حال ہے تو آج عبادت بیان کرنے والے لوگ اگر اس حال کے علاوہ ہوں تو عبادت کو کیسے بیان کریں گے؟ لہذا عبادت کا مفہوم دینے والا اگر حالات میں عبادت کا تصور دینے والوں سے مختلف ہے تو اس کے لیے لوگوں کو یہ حکم دینا صحیح نہیں ہے کہ آپ عبادت میں آؤ، ہر چند کے عبادت کا نظام صحیح ہے، لہذا اس پہ غور کریں۔ یہاں ایک نقطہ بڑا ضروری ہے کہ عبادت نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے معاشرے سے یا اپنے مقام سے یا اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا یا ان سے مال زیادہ حاصل کر لیا، اس کو ایک یکساں فارم آف عبادت میں بلا کے اس کی تبدیلی کی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک پختہ مکان بن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ نام بتایا گیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ انہوں نے کہا اور بات تو کوئی نہیں، صرف تیرے مکان کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مکان گرا ہے، واپس آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو جبکہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ وہ جو عبادت کا تصور ہے اس کے اندر ایک عمل عبادت کے علاوہ بھی ہے جس پر کسی سازش کی وجہ سے آج تک گرد و غبار رکھا گیا ہے، اور وہ گرد و غبار کسی ریئیکشن میں رکھا گیا ہے کہ کہیں اس میں سوشلزم نہ آ جائے، کمیونزم نہ آ جائے، کچھ اور واقعات نہ ہو جائیں۔ کچھ یہ بھی ہوا کہ کیپٹلزم کے ساتھ ہی ملائزم شامل ہو گیا تھا، اس لیے بھی یہ بات گرد و غبار میں رکھی گئی ہے کہ عبادت کے برابری کے تصور کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ہر حال میں یکساں سلوک ہو اور تمام وسائل کی تقسیم میں بھی یہ سلوک ہو۔ یہ عبادت کے لیے کنڈیشن ہے، بلکہ پری کنڈیشن ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی کو 3 آنکھیں عطا نہیں فرمائی ہیں، 2 آنکھیں ہیں۔ وہی چہرہ پیدائش میں برابر
موت میں برابر وہی زندگی، وہی آنسو، وہی مسکراہٹیں، اسی طرح اولاد، اسی طرح ماں باپ۔ یہ جو درمیان میں فارمولہ ہے مختلف زندگی کا، یہ فارمولہ تو اللہ کی پسند کا نہیں ہے، کیونکہ انسانوں میں اخوت اور برادری کا رشتہ بنایا گیا، اور اخوت کا ایسا رشتہ بنایا گیا ہے کہ تم اور بھائی دونوں مل کر باہم برابر ہو جاؤ، کم از کم 50% تم بھائی کے ساتھ برابر ہو جاؤ، اس کا مال اور اپنا مال ملا کے 2 پہ تقسیم کر دو، تو پھر یہ بھائی چارہ ہوگا۔ اسلام نے پوری ملت اسلامیہ کو وحدت میں رکھا، لہٰذا ملت اسلامیہ کی ٹوٹل ارننگ یا ٹوٹل سرمایہ جو ہے، یہ ٹوٹل افراد میں یکساں تقسیم ہو تو پھر عبادت بنتی ہے، ورنہ عبادت کا تصور بنتا نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟